کے لیے قید ہیں کہ وہ گوادر کے باسی اور مظلوم بلوچ ہیں، صرف اس لیے قید ہیں کہ وہ اس اہم اسٹریٹجک خطے کے مالک ہیں۔ ویسے ہی جیسے کوئٹہ کینٹ میں مخصوص گیٹوں سے داخل ہو کر جب آپ شناختی کارڈ ایک گیٹ میں جمع کراتے ہیں اور واپسی میں وقت کے مد نظر رکھتے ہوئے جب آپ پہنچتے ہو تو جواب ملتا ہے کہ جی آپ لیٹ ہو چکے ہیں اور کل آ کر فلاں گیٹ سے اپنا شناختی کارڈ اٹھا لیں، یہ مدعا ہفتوں چلتا ہے اور آپ اس ندامت میں دانت پیستے رہ جاتے ہیں کہ یہ ہفتہ پہلے آپ کیوں کینٹ گئے تھے۔ مگر اب گوادر کے باشندے ہر روز اپنے گھر پہنچتے ہوئے اس بدترین حالات سے گزریں گے۔ وہ لوگ جنہیں انفراسٹرکچر کی بدولت مصنوعی سیلاب کے ذریعے اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور نہیں کیا جا سکا، مگر وہ اپنے گھر کو جیل کے اندر واقع دیکھ کر جیل کی زندگی سے بیزار ہو جائیں گے اور جلد یہاں سے کوچ کر کے شہر سے باہر کسی جگہ قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوں گے۔ گوادر اب طوفان سے بڑھ کر جیل کی نظر ہونے والا ہے۔ ہمارا گوادر، ہمارا زیر اب بہت جلد باڑھ کے ایک زندان میں تبدیل ہونے والا ہے۔ معزز صحافی حضرات، ہمارے سامنے شیشے کی طرح آیا ہے غیر ملکیوں کے تحفظ کے نام پہ پہلے ہی گوادر دو حصوں میں بٹ چکا ہے۔ ایئرپورٹ سے لے کر گوادر پورٹ تک یہاں گوادر غیر مقامی افراد کے لیے سہولیات کا مرکز بن چکا ہے، اور اب نوبت یہ آ چکی ہے کہ تحفظ کے نام پر شہر کو باڑھ کے اندر بند کیا جا رہا ہے۔ یہ کہاں کا قانون ہے کہ آپ اپنے تحفظ کے لیے ہمارا گھر جیل بنا دیں؟ اربوں روپے کی سیکورٹی بجٹ کھانے والی فوج کو اب ہمارے گھروں کو باڑھ کے اندر بند کرنے میں تحفظ ملے گا؟ ہم اس عمل کو کالونائزیشن کی بدترین شکل قرار دیتے ہیں۔ لاکھوں کی آبادی کے شہر کو محض چند غیر مقامی افراد کے لیے جیل خانے میں تبدیل کرنا غلامی کی بدترین شکل ہے۔ یہ عمل ہر ان لوازمات میں پورا اتر رہا ہے جو ایک قبضہ گیر اپنے نوآبادیات کے ساتھ کھٹتے ہوئے ذرا بھی نہیں ہچکچاتا۔ اس عمل کے خلاف ہر بلوچ کا کھڑا ہونا لازمی ہے۔ اگر ہماری سرزمین وسائل سے مالا مال ہے، اگر ہماری سرزمین گرم سمندروں کا ساحل ہے، اگر ہماری سرزمین یورینیم، سنگ مرمر اور سونے کے کانوں کی وجہ سے مشہور ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنی سرزمین میں بدترین غیر انسانی عمل کا سامنا کریں۔ آج بھی آپ سوئی میں جائیں، وہاں کی آبادی انہی پالیسیوں کی بدولت ہجرت کر چکی ہے۔ گوادر سمیت پورے بلوچ قوم سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس عمل کے خلاف ایک غیرت مند بلوچ کی حیثیت سے عملی طور پر بلوچ یکجہتی کمیٹی کی مزاحمتی تحریک کا حصہ بنیں۔ لکھاری اس عمل کے خلاف لکھیں، مصور اپنے آرٹ کے ذریعے احتجاج کریں، ویڈیو کریٹر اس کے خلاف ڈاکومنٹریز بنائیں، اور بلوچ قوم کا ہر فرد اس سنگین جرم کے خلاف بلوچ یکجہتی کمیٹی کے ہمراہ ہو۔ 12 مئی بروز اتوار 2024 اسٹاپ فینسنگ گوادر کے عنوان سے ایک احتجاجی ریلی کا بھی اعلان کرتے ہیں۔ ہم مکران برگ کے تمام غیرت مند بلوچوں سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ آ کر اس ریلی کو کامیاب بنائیں اور اس تحریک کو تب تک آگے بڑھائیں جب تک گوادر کو باڑھ لگانے کا منصوبہ مکمل طور پر منسوخ نہیں کیا جاتا۔ یہ ریلی شام 4 بجے جاوید کمپلیکس تا شہدائے جیونی چوک ہوگی۔ مکران کے غیور عوام سے اس میں شرکت کی اپیل ہے۔ دوبارہ دہراتا ہوں، 12 مئی بروز اتوار 2024 شام 4 بجے جاوید کمپلیکس تا شہدائے جیونی چوک۔ ایڈ میں یہ چیز ایڈ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ بار بار ہمیں غریب کہنے والوں کو اب بلوچ کا اتحاد ہی جواب دے سکتا ہے۔ 700 کلومیٹر کا طویل ساحل، معدنیات کی حفاظت، ٹرالر بر کے پنجاب لے جانے والوں کو کہنا کہ اب بہت لے جا چکے ہو، اب بس ہے،
تب پتہ چلے گا کہ غریب کون ہے۔ ہمیں آپ کے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہمارے سہارے زندہ ہیں۔ ہم میں سے کبھی کسی نے پنجاب میں سے کبھی کچھ نہیں مانگا۔ ہمارے لوگ یہاں گزر بسر کر کے روزی کماتے ہیں، صرف اجازت مانگتے ہیں، تب بھی انہیں جواب میں قید ملتا ہے۔ اینڈ میں اس شعر کے ساتھ اختتام کروں گا۔ بگن چ دستہ روان گوادر ماں جند شہرا درآمدے ماں شمع میں نوار۔